وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على النبی لا نبی بعدہ۔ آئیے کچھ عرصے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم روح فدا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش فرما لیتے ہیں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا اور ہدیہ تشکر پیش کرنا چاہوں گا حضرت قبلہ شیخ اشرف جیلانی ازہری حفظہ اللہ کی بارگاہ میں اور ان کے تمام تر رفقا کی بارگاہ میں اور ان کے شانہ بشانہ چلنے والے احباب کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ ایک بہترین سلسلہ شروع ہوا ہے ان معتمرات اور سیمیناروں کا۔ ابھی حال ہی میں آپ کو پتہ ہے مانک پور کی سرزمین پر ایک شاندار سیمینار کا انعقاد ہوا جس میں سینکڑوں علماء کرام نے شرکت کی اور اس کے اچھے نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں۔ دیکھیے، فکر اس طرح کے پروگراموں کے ذریعے سے فکر پہنچے گی، فکر سے افراد تیار ہوں گے، مال بھی آئے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فکر چینج کی، افراد تیار ہوئے اور اتنا مال آیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب مال بچ گیا تمام ضروریات زندگی سے تو کہا گیا کہ اس کا اناج خرید کر کے پہاڑوں پر ڈال دیا جائے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مسلمان کے ملک میں، مسلمان کی بستی میں کوئی پرندہ بھی بھوکا سو گیا۔ اور ایک وقت یہ آیا مال کا، اللہ اکبر، کہ ہمارے ایک بڑے لیڈر نے، ہارون رشید نے بادلوں کو دیکھ کر کے کہا کہ تم چاہے جہاں برس لو، تمہارا خراج ہمارے پاس آئے گا۔ تو پہلے فکر ہونا چاہیے۔ قوموں کی حیات ان کے تخیل پہ ہے موقوف۔ تخیل رفتہ رفتہ کنورٹ ہو رہے ہیں، لوگوں کی طرف پہنچ رہے ہیں۔ انشاءاللہ ان افکار اور ان خیالات کے ضمن سے عمدہ افراد تیار ہوں گے۔ جب عمدہ افراد تیار ہوں گے تو انشاءاللہ مال بھی آئے گا، لہذا مال کی فکر کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ آئے گا۔ آئیے ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے علماء و عوام کے مابین بڑھتی دوریاں، وجوہات، نقصانات اور ان کا سدباب۔ ہم اس کے تعلق سے بہت ساری احادیث، بہت ساری قرآنی آیات، علماء اعظام کے اقوال، بزرگان دین کے فرامین پیش کر سکتے ہیں، لیکن ہم دو آیتیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں پہلے اپنی گفتگو کا آغاز کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقدس کلام کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں پتہ نہیں ہے۔ ایک دوسری آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ، وہ بولا جس کے پاس علم تھا کہ میں تمہارے پاس تخت بلقیس کو اس سے پہلے لا کر کے رکھ دوں گا کہ تمہاری پلک بھی چھپکے، یعنی پلک چھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو تمہارے سامنے رکھ دوں گا۔ یہ اگر دو آیتیں بھی ہم اگر زیر غور لے آئیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ علماء کی صحبت، علماء کی رفاقت اور ان سے تعلق و ربط، ان سے قربت کس قدر دنیاوی اور دینی افادات پر مشتمل ہے۔ قرآن کی اسی آیت کو لینے تو پتہ چلتا ہے کہ علماء اعظام ہی وہ لوگ ہیں جو جہالت کی تاریکی کو دور کر سکتے ہیں، اور علماء اعظام ہی
وہ لوگ ہیں جو دنیاوی معاملات کو چشم زدن میں سولو کر سکتے ہیں. جیسے کہ اس کے اندر ہمیں پتا چلا دوسری آیت کے اندر کہ وہ ایک عالم ہی تھے, کوئی بابا نہیں تھے, عالم تھے, جنہوں نے تخت بلقیس کو چشم زدن میں پلک جھپکنے سے پہلے ہی لا کر کے رکھ دیا تھا. اگر ہم ویسے نہیں بن سکتے تو کم سے کم ان کے غلام ضرور بن سکتے ہیں اگر محنت کریں. تو علماء کرام کی صحبت اور ان کی رفاقت, ان سے قربت عوام کے لیے نہ صرف یہ کہ دینی افادات کا پیش خیمہ ہے بلکہ دنیاوی معاملات کی تنویر کا بھی ایک ذریعہ ہے. بہت سارے فائدے ہیں ان کی صحبت کے اور بہت سارے منافع ہیں جو عوام کو مل سکتے ہیں. لیکن رونا اور المیہ یہ ہے, دردناک صورتحال یہ ہے کہ علماء اور عوام کے مابین آج صورتحال یہ ہے کہ بالکل تنفر پیدا ہو گیا ہے, ایک وحشت پیدا ہو گئی ہے, خلا پیدا ہو گیا ہے, دوریاں بڑھ گئی ہیں اور ایک دوسرے سے شناسائی ختم ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے دوسری قوموں نے ان کے ذہنوں کو اغوا کرنا شروع کر دیا اور اپنے افکار و نظریات کو ان کے ذہنوں کے اندر, ان کی روحوں کے اندر نشتر کی طرح اتارنا شروع کر دیا ہے. علماء اور عوام کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ ایک معلم اور متعلم کا رشتہ ہوتا ہے. علماء اور عوام کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ رشتہ ہوتا ہے جو پیغمبر اور اس کی قوم کا رشتہ ہوتا ہے. جو رشتہ پیغمبر کے درمیان اور اس کی قوم کے درمیان میں ہوتا ہے وہی رشتہ علماء اور عوام کے درمیان میں ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ علماء کرام کو العلماء ورثۃ الانبیاء کا خطاب دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. تو چاہیے کہ یہ جو خلا پیدا ہوا ہے اس کو کاٹا جائے, اس کو درست کیا جائے تاکہ جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس سے نپٹا جا سکے اور اس کا سدباب کیا جا سکے. یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ان وجوہات میں سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو کمیونیکیشن, ہمارا جو گفتگو کا معیار ہے وہ عوام کے مطابق بہت سی مرتبہ نہیں ہوتا ہے. کمیونیکیشن گیپ ہے علماء اور عوام کے درمیان, جبکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب قول ہے کہ آپ نے فرمایا کلموا الناس علی قدر عقولہم, لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق, ان کی دانش کے مطابق, ان کی سوجھ اور بوجھ کے مطابق گفتگو کرو. لیکن ہم گفتگو رٹی ہوئی تقریر کو لے کر کے کر رہے ہوتے ہیں, الفاظ کا جامع ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والے کے بات پلے ہی نہیں پڑتی, وہ کچھ کا کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں اور معاملات خراب ہو جاتے ہیں. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ کمیونیکیشن سسٹم کو درست کیا جائے. ایک دوسری وجہ علماء اور عوام کے درمیان جو بے ربطگی پیدا ہوئی ہے اس کی یہ ہے کہ آج کے علماء قوم کی ضرورت بننے کے بجائے قوم کے محتاج ہو گئے. ہمیں چاہیے تھا کہ ہم قوم کی ضرورت بنتے, ہم ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے, ان کے کام آتے تو خود بخود وہ ہمارے قریب ہوتے. جب ہم ان کے کام آئیں گے تو ہمارے قریب ہوں گے, لیکن ہم ان کے کام نہیں آ رہے ہیں جس کی وجہ سے بے ربطگی پیدا ہو رہی ہے, لوگ تنفر کا شکار ہو رہے ہیں. اب دیکھیں جلسوں اور مجلسوں کے اندر بھیک مانگنے کا, تصور کا گھناؤنا سسٹم شروع ہوا ہے. لوگ شیر مار کر کے لوگوں کی جیبوں سے پیسہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. پڑھا لکھا جو طبقہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار یہ لوگ بھی دیکھیے کیسی کیسی باتیں کرتے ہو, کیسے کیسے جیب سے پیسے نکالتے ہیں. اور چند جاہلوں کے بجائے جو پڑھا لکھا طبقہ ہوتا ہے وہ تنفر کا شکار ہوتا ہے, وہ ہماری مجلسوں میں آتا نہیں ہے, ہم سے قریب نہیں ہوتا کہ یار یہ لوگ جو ہے کبھی مارنے دھاڑنے کی بات کرتے ہیں, کبھی لڑنے لڑانے کی بات کرتے ہیں اور کبھی پیسے ہٹنے کی بات کرتے ہیں. ان کے پاس یہی بات ہے. ایک اور وجہ یہ ہے کہ ہمارے علماء ہیں لیکن احوال زمانہ سے ناواقف ہیں, جس کی وجہ سے جو دنیاوی علوم کے ماہرین ہیں وہ ہمیں بھاؤ نہیں دیتے, وہ ہمیں کچھ سمجھتے نہیں ہیں, گھاس نہیں ڈالتے اور وہ ہم سے دور ہو جاتے ہیں کہ ان کو کچھ بھی نہیں آتا, یہ تو بس خالی مسجد کے امام ہے, ملا کی دوڑ گھر سے مسجد تک, یہ ان کے افکار ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ہم سے دور ہو جاتے ہیں. تو احوال زمانہ کی واقفیت کا ہونا علماء کو بہت ضروری ہے. من لا يعرف باحوال زمانه لا يكون اماما, جو اپنے زمانے کے احوال سے واقف نہ ہو وہ قوم کا قائد بن ہی نہیں سکتا. جس کو زمانے کی خبر نہیں ہے وہ کیا دوسروں کو خبر دے گا, وہ کیا بتائے گا لوگوں کو.
اور جب ہم کچھ بتائیں گے نہیں، ان کو سمجھائیں گے نہیں، ان کی دینی، ملی، سیاسی، اقتصادی معاملات میں رہنمائی کریں گے نہیں، تو کون ہمارے قریب آئے گا؟ کون آتا ہے کسی بیکار انسان کے پاس؟ ہم بھی تو نہیں جاتے کسی بیکار انسان کے پاس، ہر بندہ کار اور کام کے آدمی کے پاس جاتا ہے، لہذا یہ وجہ ہے۔ ایک بہت بڑی وجہ ہے تعمیری کام کے بجائے تقدیس پر توجہ ہو رہی ہے، تعمیر کے بجائے تقدیس پر۔ مثال کے طور پر کسی ایک عالم نے چند ایک جملے بول دیے جوش میں آ کر کے، ہم اس پر پھول، مالا اور ساری چیزیں چڑھانا شروع کر دیتے ہیں، پوجا پاٹ شروع کر دیتے ہیں۔ جب پوجا پاٹ شروع ہوتی ہے تو جو پڑھا لکھا طبقہ ہے کہ دیکھو ابھی کیا بھی نہیں، کچھ کوئی نتیجہ نکلا بھی نہیں ہے، پوجا پاٹ پہلے شروع ہو گئی ہے، پھول بچھائے جا رہے ہیں باضابطہ طور پر جو ہے ان کا زبردست استقبال کیا جا رہا ہے۔ ابھی آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، ابھی صرف 2 بول بولے ہیں اور یہ کام شروع ہو گیا ہے۔ یاد رکھو، جو قوم آپ کی پوجا پاٹ کرے گی وہ کام کبھی نہیں آئے گی، آپ کبھی بھی نہیں آئے گی، وہ پوجا پاٹ کرے گی خالی۔ لہذا تقدیس کے بجائے تعمیر پر توجہ دی جائے۔ ہم تقدیس کے بجائے تعمیر پر توجہ دیں۔ تقدیس ہو رہی ہے، کوئی جیل میں چلا گیا، کیا پہلے علماء جیل میں نہیں جاتے تھے؟ کیا مجاہد ملت جیل میں نہیں گئے؟ آواز خراب ہو رہی تھی۔ کیا مجاہد ملت جیل میں نہیں گئے؟ کیا شیخ اہل سنت جیل میں نہیں گئے؟ کیا حضرت علامہ اشرف قادری رحمہ اللہ جیل میں نہیں گئے؟ بہت سارے علماء کرام جیل میں گئے۔ کیا ان کی پوجا پاٹ ہوئی؟ کیا ان کی تقدیس ہوئی؟ کیا ان کی راہوں میں پھول بچھائے گئے؟ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے جس کی وجہ سے پڑھا لکھا طبقہ جو کہ عوام کا طبقہ ہے وہ ہم سے کٹ رہا ہے، وہ ہماری ان تمام تر باتوں کی بنیاد پر۔ یاد رکھیں، جہاں تقدیس ہوگی کام نہیں ہوگا۔ جب دیکھیے تقدیس میں ہوتا کیا، انسان بند جاتا ہے، فری نہیں ہوتا۔ جب تک کہ فری نہیں ہوگا کام نہیں کر پائے گا۔ حضرت عمر فاروق اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کام کیوں ہو گیا؟ 12 سال کے اندر پورا دھارا بدل کے رکھ دیا ایک بندے خدا نے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ علماء وہ جو ہے عوام سے مربوط تھے، اپنے زمانے کے عوام سے مربوط تھے، پتھر کے کو تکیہ بنا کر کے سجایا کرتے تھے۔ پوری تاریخ کو آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجیے، اگر ہم تفصیل کریں گے تو لمبا ہوگا، پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے، کام انہی لوگوں نے کیا ہے، لوگ انہی سے جڑے ہیں، چاہے وہ شخصیات ہوں، چاہے وہ ادارے ہوں یا تنظیمیں ہوں جہاں تقدیس نہیں تھی، وہی کام ہوا، چاہے وہ ہماری تنظیمیں ہوں یا غیروں کی تنظیمیں ہوں۔ آپ صلاح الدین ایوبی کو لے لیجیے، آپ ہمارے دور کی شخصیات کو لے لیجیے، علامہ اشرف قادری علیہ رحمۃ الرضوان نے جو کام کر کے دکھایا، وجہ اس کے پیچھے کیا تھی کہ وہاں ان کے یہاں مریدین کا حلقہ نہیں تھا، تقدیس نہیں تھی، پوجا پاٹ نہیں تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے فری ہو کر کے کام کیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے قنوج کی سرزمین پر بحر الفا نے جو کام کیا، وجہ کیا تھی کہ اس بندے کو میں نے دیکھا کہ نالیوں سے لکڑیاں اٹھا رہا تھا، ایک بڑا عالم ہونے کے باوجود طلبہ نہیں اٹھاتے تھے، ہم لوگ نہیں اٹھاتے تھے، وہ نالی سے اٹھا رہے ہیں۔ تو جب تک کہ یہ معاملات نہیں ہوں گے تب تک کہ قوم ہم سے نہیں جڑے گی۔ اسی طرح سے دیگر قوم، آپ ہمارے سامنے ایک بڑی وجہ جو ہے سامنے ہی ہے، دعوت اسلامی کو لے لیجئے، وہاں بھی پوجا پاٹ کا سسٹم زیادہ نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ ابوالعلا مودودی کے جو افکار نظریات آج یونیورسٹیز کے طلباء کے اوپر، ان کی عقلوں پر چھائے ہوئے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تقدیس نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اسی طرح سے آپ عیسائیت کو لے لیجئے، ہندوازم کو لے لیجئے، یہ کیوں برباد ہوئے؟ کیونکہ ان کے یہاں تقدیس بہت زیادہ فروغ پائی، اسی لیے مذہبی طور پر عیسائیت بھی برباد ہوئی، مذہبی طور پر ہندوازم بھی برباد ہوا۔ ان کے یہاں اتنے عبادت گزار لوگ نہیں ہیں، ان کے یہاں اتنے جو ہے نیک لوگ نہیں پائے جاتے۔ وجہ کیا ہے؟ تقدیس ہے۔ وہ اپنے ایک کسی کو بنا لیتے، سمجھتے کہ یہی ہمارا نجات دہندہ ہے، یہی ہمیں جنت میں لے کر کے جائے گا۔ تو کیا ہوتا ہے؟ جو پڑھا لکھا طبقہ ہوتا ہے وہ ہم سے دور ہو جاتا ہے۔ عہد مغلیہ کو لے لیجئے، عہد عباسی کو لے لیجئے، یہاں القابات کی بھرمار ہوئی ہے، ذل الہی بنایا گیا، کوئی مقتفی باللہ بنا، کوئی معتصم باللہ بنا، کوئی کچھ بنا، جس کی وجہ سے معاملات کیا ہوئے؟ رفتہ رفتہ ختم ہوتے چلے گئے، اور ہمیں جو ہے کبھی تاتاریوں کا سامنا کرنا پڑا، کبھی صہیونیوں کا سامنا کرنا پڑا، اور ہم زیر ہو گئے۔ چاہے وہ سلطنتیں آپ دیکھ لیجئے، سلطنت مغلیہ کا خاتمہ کیسے ہوا؟ ذل الہی سو کر کے اٹھے 12 بجے، تب تک آدھا کام نپٹا چکے ہوتے ہیں انگریز۔ تو یہ ان تمام باتوں کی بنیاد پر قوم ہم سے دور ہوئی، کیونکہ ہم کام نہیں کرنے لگے، ہم سونے میں اور غفلت کی جو ہے نیند میں جو ہے محو ہو گئے، اس کی وجہ سے قوم ہم سے دور ہو گئی۔ بیکار ہو جائیں گے تو کوئی بھی ہم سے دور ہو جائے گا۔ اسی طرح سے ایک اور وجہ ہے، یہ کئی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہم علماء کرام پر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ علماء چاہے ہماری قوم کے ہوں یا کسی اور قوم کے ہوں، ان پر کیچڑ اچھالنے سے حتی الامکان کوشش کی جائے بچا جائے۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن لا يكون فاحشا ولا متفاحشا ولا بغيا. مومن فحش گوئی کرنے والا نہیں ہوتا, مومن بدزبانی کرنے والا نہیں ہوتا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ شیخ سیم اللہ کتابیں لکھی جا رہی, بتائیے مارکیٹ میں جب اس طرح کی کتابیں آئیں گی تو کسی بھی قوم کا ہو عالم, بہرحال عالم تو ہے, بہرحال اس کا کوئی وقار تو ہے, بہرحال وہ جو ہے لوگ اس کو مانتے تو ہیں, کوئی جو ہے داڑھی والی دلہن, اس طرح کی کتابیں. ہمارے علماء جو ہے باضابطہ طور پر کسی ایک ہمارا کوئی مخالف ہے جس سے ہمارے نظریات نہیں ملتے ہیں, اس کے خلاف ہم الٹی سیدھی باتیں لکھنا شروع کر دیتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے کہ عوام متنفر ہوتی ہے. جب عوام متنفر ہوگی تو رابطہ ٹوٹ جائے گا, جب رابطہ ٹوٹے گا تو ہماری عوام کھائی میں گرے گی اور گر رہی ہے. اسی طرح سے آئے دن کے جھگڑے, اسٹیجی جھگڑے. ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی تعریف ہو رہی ہے, دوسرے پیر صاحب کو گرایا جا رہا ہے. ہمارے گاؤں میں اعلیٰ حضرت کا سلسلہ تھا, ایک صاحب تقریر کرنے کے لیے آئے, بولے کہ یہ دل ہلانے سے, مراقبے کرنے سے اسلام نہیں پھیلا, اسلام تو سادات کرام کی جوتیوں سے پھیلا. بتائیے اس بندے کے بارے میں وہ یہ نقطہ نظر پیش کر رہے کہ جس نے 0 پوائنٹ سے معاملات کو آگے بڑھایا اور اتنا بڑا ادارہ قائم کر دیا اور نہ معلوم کتنے لوگوں کے دلوں کو ذاکر کر دیا, لیکن وہ کھڑے ہو کر کے اسٹیج پر یہ جملے بول رہے ہیں. بتائیے اس سے کیا ہوگا کہ عوام بے وقوف ہے, سمجھتی نہیں ہے باتوں کو. جب اس طرح کی باتیں بیان کی جائیں گی تو کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو بھی شعور رکھنے والا ہے وہ دور ہو جائے گا. یار یہ تو ہمیشہ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں, اس کو گراتے ہیں, اس کو اٹھاتے ہیں, اس کی تعریفیں کرتے ہیں اور اس کی تعریف میں زمین و آسمان کے خلا بھی ملاتے ہیں اور فلاں انسان کو گرا دیتے ہیں. تو جب اس طرح کے معاملات ہوں گے, پڑھا لکھا طبقہ, دانشمند طبقہ, باشعور طبقہ ہمارے قریب نہیں بھٹکے گا, اور یہی ہو رہا ہے. اس طرح کی بے شمار وجوہات ہیں جن کی وجہ سے عوام ہم سے کٹ گئی ہے. نتیجہ اور نقصان یہ نکلا ہے کہ جہالت فروغ پا گئی ہے. ابھی آپ نے سنا تھا مولانا فیضان صاحب نے بہت سارے جو ہے آنکڑے آپ کے سامنے رکھے تھے کہ ہماری حیثیت کیا ہے. اقتصادی مار بھی ہم پر پڑی ہے, اقتصادی طور پر بھی ہم ان معاملات کی وجہ سے الجھے ہیں. ذہن کا فارغ ہونا بہت ضروری ہے ترقی کرنے کے لیے, اور جب ہم اس طرح کی باتیں کریں گے الجھاؤ پیدا ہوگا, کشیدگی پیدا ہوگی, توتر پیدا ہوگا. جب توتر پیدا ہوگا ہمارا ذہن خالی نہیں ہوگا, ہم آگے سوچ نہیں پائیں گے, اور جب ہم آگے سوچ نہیں پائیں گے آگے بڑھ نہیں پائیں گے. اسی طرح سے قومیں کر رہی ہیں ہمارے ذہن کو اغوا کرنے کے لیے. نقصان ہوا کہ بے دینی, الحاد, مذہب بیزاری کو خوب فروغ ملا. جب علماء سے لوگ کٹ گئے, دور ہو گئے, تو بے دینی کو بھی فروغ ملا, مذہب بیزاری بھی پیدا ہوئی, ہمارے نوجوان ہم سے دور ہو گئے, اخلاقی, روحانی, ذہنی سطح میں گراوٹ آئی, بے انتہا گراوٹ. غلط رسم و رواج کو خوب فروغ ملا اور معاملہ اتنا بگڑ گیا کہ عوام نہ رہے بلکہ جنگلی اور پہاڑی بن گئے. صدر شریعہ نے عقائد کے باب میں عوام کی تعریف بیان کی کہ عوام وہ ہوتے ہیں جو علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہوں. جب عوام علماء کی صحبت میں بیٹھے نہیں تو پھر وہ کہاں گئے؟ جنگلی بن گئے, یا اگرچہ وہ دنیا کے لحاظ سے اور دیگر لوگوں کے لحاظ سے باشعور ہوں, بہرحال تو عوام نہ رہے. اب ان چیزوں کا سد باب کیسے کیا جائے, کیسے ان تمام چیزوں کو درست کیا جائے, کیسے رابطے کو درست بنایا جائے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے رویے اچھے ہوں, ہمارا رویہ درست ہونا چاہیے. یہ رویہ ہی کی دین ہے کہ یہاں پر بہترین انتظام ہے, انصرام ہے, نظم و نسق ہے, ترتیب ہے. رویہ اچھا ہے, لوگ آپ سے متاثر ہوں گے, آپ کی بات کو قبول کریں گے, مانیں گے, جیسا کہ ہمیں یہاں دیکھنے کو مل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر آپ سخت دل, غلط رویے والے ہوں گے لوگ آپ سے کٹ جائیں گے, اور ہمارا غلط رویہ ہمارا جو ہے ہم سے عوام کے کٹنے کا باعث بنا اور لوگ ہم سے جدا ہو گئے. ایک وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی اداروں کو خود کفیل نہیں بناتے بلکہ ہمیشہ چندے پر ڈیپینڈ رہتے ہیں. کبھی یہاں چندہ, کبھی اس کے لیے چندہ, کبھی اس کے لیے چندہ. جب ہم ہمیشہ چندہ کرتے رہیں گے, جا اور بے جا چندہ کرتے رہیں گے, تو لوگوں کا ذہن ہو جائے گا خراب کہ یار ہمیشہ یہ مانگتے ہی رہتے ہیں, جب دیکھو تو ہر چیز کے لیے چندہ کرتے رہتے ہیں. ہمیں اپنے اداروں کو خود کفیل بنانا چاہیے, ان کے لیے ایسی چیزیں تیار کرنا چاہیے کہ کم سے کم چندہ ہو اور مناسب وقت پر چندہ کیا جائے تاکہ عوام متنفر نہ ہو. کہا جاتا ہے, حدیث کے اندر آتا ہے, الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ, دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. بھائی
قرآن مقدس کے اندر الرجال قوامون کیوں کہا گیا؟ الرجال قوامون علی النساء کیوں کہا گیا؟ وجہ یہ ہے کہ وہ خرچ کرتا ہے. ہم خرچ کرنے کے بجائے، ہم دوسرے ذرائع تلاش کرنے کے بجائے ہمیشہ چندے پر ڈیپینڈ ہیں. لوگوں کی جو ہے جیبوں پر ہماری نگاہیں ہیں، تو جب ہماری نگاہیں دوسروں کی جیبوں پر ہوں گی، چندوں کا معاملہ ہوگا، یقیناً لوگ تنفر کا شکار ہوں گے، ہم سے دور ہوں گے، اور جب دور ہوں گے تو کھائی میں جائیں گے. حدیث سنیے، فرمان نبوی ہے ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، اللہ تم سے محبت کرے گا. وازہد فیما عند الناس یحبک الناس، لوگوں کے پاس جو ہے اس سے بے رغبتی اختیار کرو، اس سے لالچ ختم کرو، لوگ آپ سے محبت کریں گے. جب لوگ آپ سے محبت کریں گے آپ کے قریب آئیں گے، قریب آئیں گے بات کو سنیں گے، بات کو سنیں گے عمل بھی کریں گے انشاءاللہ. اسی طرح سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عوام کے لیے جو کام کریں وہ صرف خیر خواہی کے لیے ہونا چاہیے، صرف خیر خواہی کا، اس میں اللہ کی رضا درکار ہونا چاہیے. محض پیسے حاصل کرنا، ہم تھوڑی سی جو ہے 200 روپے 250 روپے 300 روپے کے لیے اجر عظیم کو ضائع کر دیتے ہیں. 200-250 روپے کے لیے اجر عظیم کو ضائع کر دیتے ہیں جو اللہ نے ہمارے لیے تیار کر رکھا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم خالص اللہ کی رضا کے لیے کام کریں، اللہ دے گا انشاءاللہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جگہ سے دیتا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، ایسا رزق عطا فرماتا ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب کو بہترین عورت مل گئی. وجہ کیا تھی؟ کہ وہ اللہ سے ڈرتے تھے. من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. ان کو نہیں پتا تھا، خبر نہیں تھی کہ 12 سال کے بعد ہمیں ایک ایسی بیوی ملے گی جس نے جو ہے کبھی حرام دیکھا نہیں ہوگا، جس نے کبھی حرام جو ہے چھوا نہیں ہوگا، حرام کی طرف چلی نہیں ہوگی. انشاءاللہ جو ہے اس طرح کی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. اسی طرح سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے طلباء، زمانے طالب علمی سے علماء کرام کو تربیت دیں، ان کا تبلیغی ذہن بنائیں، اخلاقی اقدار سے ان کو جو ہے لیس کریں، گفتگو کا ڈھنگ سلیقہ سکھائیں، تاکہ جو ہے آپ نے سنا ہوگا وسیم رضوی کا شعر ہے، کون سی بات کب کہاں کیسے کہی جاتی ہے، یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے. تو ہم اپنے علماء کے اندر وسیم بریلوی کا یہ شعر ہے جس میں جو ہے اس نے کہا ہے کہ کون سی بات کب کہاں کیسے کہی جاتی ہے، یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے. لہذا ہم بلاغت پڑھائیں نہیں، بلکہ ہم بلاغت کے ساتھ ان کو جینا سکھائیں، ان کی زندگیوں میں اتاریں. ہمارے یہاں بلاغت پڑھائی تو جاتی ہے لیکن بلاغت سکھائی نہیں جاتی، ان کو بولنا سکھایا نہیں جاتا، امتحان کی حد تک رہتا ہے. اسی طرح سے ان کو یہ بھی سکھایا جائے کہ کلمات مناسبہ کو مناسب مقام پر کیسے استعمال کیا جائے گا، باڈی لینگویج کا استعمال کیسے کیا جائے گا، دوسروں کی بات کو غور سے سننے کا طریقہ بھی سکھایا جائے. ہم ہمیشہ اپنی بات پیش کرنے میں لگے رہتے ہیں، دوسروں کی حاجت کو بھی سننا چاہیے اور غور سے سننا چاہیے. بات پیش کرنے کا مناسب ڈھنگ اور طریقہ آنا چاہیے. اور یہ بھی بتایا جائے ہمارے طلباء کو، کیونکہ طلباء ہی علماء بنیں گے، کہ مشکلات پر کیسے قابو پانا ہے اور اپنی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو، طاقتوں کو بر وقت کیسے استعمال کرنا ہے، اپنی ذات پر کیسے قابو رکھنا ہے اور عوام کے کیسے کام آنا ہے، ان کی دینی دنیاوی ضرورتوں کو کس طرح سے پورا کرنا ہے. مثال کے طور پر بہت سارے معاملات ہیں، ان میں سے جو ہمارے عام اور مشہور معاملات ہیں، تجہیز و تکفین. ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری تنظیمیں جو ہے تجہیز و تکفین کے معاملے میں آگے رہتی ہیں، علماء کرام پیچھے رہتے ہیں. فسادات ہوتے ہیں، زلازل آتے ہیں، ان میں دوسری تنظیمیں یہاں تک کہ ریڈ کراس اور بہت ساری تنظیمیں جا کر کے امداد فراہم کرتی ہیں اور ہم پیچھے رہتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ان تمام کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں. اسی طرح سے جو ہم نے ادارے قائم کیے، چاہے وہ دارالفتہ ہو یا دارالقضاء ہو، مسجد ہو یا مدرسہ ہو، ان تمام اداروں کا صحیح استعمال ہونا چاہیے، ان کو متحرک اور فعال بنانا چاہیے. ہمارے ادارے کام نہیں کر رہے، ادارے تو بہت بن گئے لیکن کام نہیں ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے عوام متنفر ہے کہ یہ ادارے بناتے رہتے ہیں، دکانیں کھولتے رہتے ہیں اور کام نہیں کرتے ہیں. اس لیے ان تمام تر چیزوں پر غور کیا جائے اور بروئے کار لایا جائے. افکار انشاءاللہ پیش ہو رہی ہیں، ہوتی رہیں گی، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ.